نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح اعوذ باللہ کی تفسیر، اور آج کا عنوان ہے اعوذ باللہ کے تفسیری نکات۔ نقطہ نمبر 7، انسانی مزاج اور شیطانی مزاج۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کافی عرصہ سے اپنا پروگرام فہم قرآن پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بہت سارے ایپیسوڈز آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار ہے۔ عزیزان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ کے تفسیری نکات میں سے نقطہ نمبر 7 پیش کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ کے تفسیری نکات میں سے 6 نکات پیش کر چکا ہوں۔ تو آج اگلے نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ انسان کا مزاج شیطانی مزاج سے کس طرح مختلف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کی تلقین کیوں کی ہے، کہ میری پناہ میں کیوں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے بارے میں کیوں کہا گیا، کیوں حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کو شیطانی مزاج اور انسانی مزاج سے آگاہی دوں گا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی 3 آیات نے جو سورہ الاعراف میں موجود ہیں، ان آیات نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ان آیات مبارکہ سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ انسانی مزاج اور شیطانی مزاج بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آئیے یہ قرآن پاک کی 3 آیات جو سورہ الاعراف سے ہیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس کی بریف سی وضاحت پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاعراف میں کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درگزر کو اختیار کیجئے، درگزر اختیار کیجئے، معافی کیجئے، معاف کر دیجئے، اور نیک کام کرنے کا حکم کیجئے۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیک کام کرنے کا حکم کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کر لیجئے، جاہلوں سے دور رہیے۔ دوسری آیت مبارکہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے تیسری آیت مبارکہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی یہ 3 آیات جو سورہ الاعراف سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، یہ انسانی مزاج اور شیطانی مزاج کی وضاحت کرتی ہے۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قُلِ الْعَفْوَ، درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، صبر کیجئے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تلقین فرمائی، ہمیں یہی فرمایا کہ دشمن کو معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو تمہاری مخالفت کرتا ہے، جو تم پر ظلم کرتا ہے، جو تم پر زیادتی کرتا ہے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ دشمن کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو گے، درگزر کا معاملہ کرو گے تو اس کی انصاف پسند طبیعت شرمندہ ہو جائے گی۔
اور اس کی انصاف پسند طبیعت اسے مجبور کر دے گی کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کے بجائے دوستی کا رویہ اختیار کرے، اور تمہارے ساتھ عداوت کی بجائے محبت کا رویہ اختیار کرے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آؤ کر کے دیکھو، صبر کر کے دیکھو، درگزر کر کے دیکھو، معاف کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، اور تمہارا مخالف تمہارا ساتھی بن جائے گا، اور اس کی انصاف پسند طبیعت مجبور ہو جائے گی، اور وہ سوچے گا کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ظلم کیا، جس پر میں نے زیادتی کی، جس کے ساتھ میں نے ناانصافی کی، وہ شخص میرے ساتھ محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے، صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، درگزر کا مظاہرہ کر رہا ہے، پیار کا مظاہرہ کر رہا ہے، انس و ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو وہ بھی مجبور ہو جائے گا، تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہارے ساتھ اخلاقیات سے پیش آئے گا، اور اس کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، اس کی عداوت محبت میں بدل جائے گی، اور وہ تمہارا بہترین ساتھی بن جائے گا۔ ایک نفسیاتی بات بھی ہے کہ بہترین محبت بدترین لمحات کی کوک سے جنم لیتی ہے، بہترین محبت بدترین لمحات کی کوک سے جنم لیتی ہے۔ جب تم درگزر کرو گے تو تمہارا مخالف تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا بھائی بن جائے گا، اور تمہارا حقیقی مسلمان بھائی بن جائے گا۔ عزیزان محترم، لیکن شیطانی طبیعت اس سے بہت مختلف ہے، شیطانی مزاج اس سے بہت مختلف ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، واضح کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ فاستعذ باللہ، کہ جب شیطانی وسوسہ تمہارے دلوں میں آئے، کوئی شیطانی خیال تمہارے دلوں میں آئے، شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈالے، تو تم نے درگزر سے کام نہیں لینا، معافی سے کام نہیں لینا، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اللہ کی پناہ طلب کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ تم درگزر کرو گے تو وہ درگزر نہیں کرے گا، تم معاف کرو گے تو وہ معاف نہیں کرے گا، تم اسے چھوڑ دو گے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس نے تو کہہ رکھا ہے، اس نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ اے اللہ پاک، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو غلط راہوں کی طرف لے جاؤں گا۔ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دشمن ہے، اور ہمارا بھی دشمن، اور اس نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ انسانوں کو بہکائے گا، غلط راہ کی طرف لے جائے گا۔ قال فبما اغویتنی، قرآن پاک کا ارشاد ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیتا ہے کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، تیرے سیدھے رستے پر جو صراط مستقیم ہے، سیدھا جا رہا ہے، اس راستے پر بیٹھوں گا، اور ان کو بتاؤں گا کہ یہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو یہ غلط ہے، ادھر چلو، انہیں ٹیڑھے راستے کی طرف لگا دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور پھر ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ہر طرف سے آؤں گا، اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے چیلنج دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے امٹ کر آتا ہے، وہ اور اس کے دوسرے ساتھی، اس کی اولاد، اس کی ذریت ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، خدا نے فرمایا تھا نکل جا پاجی یہاں سے، نکل جا پاجی مردود یہاں سے۔ تو جس کو دھتکار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم اس کو اپنی گود میں بٹھائیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب شیطان کا وسوسہ آئے تمہارے دل میں، شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، تمہیں غلط راہوں کی طرف لے کر چلے، تو اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں کرنا، انسانوں کی طرح معافی کا معاملہ نہیں کرنا انسانوں کی طرح، اس وقت اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، خدا تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ پس پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اے میرے پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے شیطان مردود سے۔
مجھے شیطان مردود سے تیری پناہ چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اور تمہارا بہترین دوست بن جائے گا تمہارا جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں، جو میری راہ پر چلنے والے ہیں، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ میرے ہی بندے رہیں، بے شک تو قیامت تک لگا رہے، وہ سیدھی راہ پر ہی رہے، وہ سیدھے راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ بس عزیزان محترم، جب بھی شیطان کا کو وسوسہ دل میں آئے تو اس کا مزاج چونکہ ہمارے مزاج سے مختلف ہے، شیطانی وسوسہ آتے ہی درگزر کی بجائے شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اور اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔